حدیث نمبر 121 121 حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع قال كان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ يأتزر إلى أنصاف ساقيه. دو صحابیوں کا ذکر ہے اس کے اندر. سب سے پہلے نام لکھیں سلمہ. یہاں پر نام کیسا آ رہا؟ ایاس بن سلمہ بن اکوع. ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے ایاس بن سلمہ کے والد سلمہ، تو ان کا نام ہے سلمہ بن اکوع یا الاکوع، جیسے چاہے لکھ سکتے. سلمہ بن الاکوع الاسلمی. یہ اکوع ان کے دادا کا نام ہے. سلمہ بن الاکوع جو کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ ان کے دادا کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان کے والد کا نام عمر تھا، سلمہ بن عمر بن الاکوع، ایسا ہے اصل نام، سلمہ بن عمر بن اکوع. مگر عام طور پہ ان کے والد کا ذکر نہیں کرتے، وہ دادا غالباً مشہور آدمی تھے ہوں گے، تو اس لیے سلمہ بن الاکوع الاسلمی کہا جاتا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں رہے، صحابی رسول ہیں. سارے جنگوں میں جو ہے بدر، احد وغیرہ سارے جنگوں میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. بیعت الرضوان میں آپ رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. جی بیعت الرضوان وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آقا کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی نا درخت کے نیچے، اس میں بھی آپ شریک رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعریف کرتے اور فرماتے خیر رجالتنا سلمہ بن الاکوع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے آدمیوں میں، میرے سب سے اچھے آدمیوں میں سے سلمہ بن الاکوع ایک ہے، میرے سب سے اچھے آدمیوں میں سے ہے یہ. ان کا انتقال 74 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوا. مدینہ شریف میں 74 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں. یہ ذکر کر رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم وہ انگوٹھی کا جو چیپٹر تھا اس میں بھی ہم پڑھے تھے جب کنویں میں گر گیا، لیکن وہاں پر ہم لکھانا بھول گئے تھے ان کے بارے میں. اب یہاں پر لکھ لیتے ہیں. عثمان بن عفان، عثمان بن عفان الاموی القرشی. عثمان بن عفان الاموی القرشی. بنو امیہ فیملی میں اس زمانے میں 2-5 لوگ ہی اچھے لوگ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو سب سے اچھے لوگ میں سے ایک تھے. السابقین بالاسلام میں سے، یعنی پورا بنو امیہ اسلام کا دشمن تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کرے تھے اور اسلام کی تائید میں کھڑے ہوئے تھے. آپ کو ذو النورین کہا جاتا. آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے اور خلفائے راشدین میں سے بھی ہے، اور آپ کو ذو النورین 2 نور والا کہا جاتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کے بعد ایک اپنی 2 بیٹیوں کو آپ کی نکاح میں دیا تھا. ایک کا نام رقیہ اور ایک کا نام ام کلثوم. سب سے بڑی بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شوہر ربیع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بات الگ. ٹھیک ہے. اب دوسری بیٹی رقیہ اور تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ. پہلے رقیہ سے شادی کیے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد ام کلثوم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیے. اور بہت بڑے تاجروں میں سے تھے آپ. 2 صحابہ کے نام ہیں، جو ایک عبد الرحمن بن عوف ہے اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. یہ ایسی عجیب تجارت تھی یہ حضرات کی، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی برکت دی. جو مال کو یہ لوگ تجارت کے لیے جس مال پہ ہاتھ رکھ دیں بس پیسہ ہی پیسہ ہوتا تھا. یہ بہت، یعنی ہجرت کر کے آئے تو اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ مکرمہ میں تھے تو کافی پیسے والے تھے، بڑی تجارت تھی آپ کی. سب چھوڑ چھاڑ کے مدینہ شفٹ ہوئے، سب چھوڑ چھاڑ کے مدینہ شریف شفٹ ہوئے. اور مدینہ شریف شفٹ ہوئے تو اس وقت ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر اس سے بزنس سٹارٹ کیے، پھر بڑے مالدار ہو گئے. تو بڑا تجارت کی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت اور برکت رکھی تھی، اور بہت زیادہ سخی تھے. اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے افراد جن کی مثال دی جائے سخاوت میں، ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور کیا کہتے ہیں فوضویین جو بلوائی لوگ تھے ان کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی 35 ہجری کو.
آپ شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام خلیفہ ہوئے. ٹھیک ہے. تو حضرت سلم بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک باندھا کرتے تھے. یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ہے. یہ یعنی اتنے بڑے بڑے امپائر یہ لوگ کے کھڑے ہو گئے تھے، اتنے بڑے بڑے حکومتیں کھڑی ہو گئی تھی. اور اتنی بڑی حکومت، آپ تو اندازہ کریں نا کہ یہ پورا عربستان، پورا یمن کا علاقہ اور سارا مکمل عراق، مکمل ملک شام اور مکمل ایران، یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تھے. روئے زمین کی سب سے بڑی کنٹری بن چکی تھی اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور بحر متوسط وغیرہ یہ سارے فتح ہو چکے تھے. اتنا سب کچھ ہونے، اتنے بڑی کیا کہتے ہیں ملک کے یہ حکمران اور خلیفہ تھے، اور ان کے تہبند جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک ہی رہا کرتا تھا. یعنی ان کے اتنے بڑے حکمران ہو کر بھی یہ لوگ کے مزاج کے اندر تکبر نہیں آتا تھا. یہ ایک کامن مین کا جو ڈریس ہوتا نا، ایک عام انسان کا جو ڈریس ہوتا تھا، اسی کو یہ لوگ اپناتے تھے.